back to the show. Thank you so much کہ during the break آپ نے wait کیا call کا line پہ. Let's take the caller now. Hello. Hello. Hello, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے اور آپ اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. پیسے آپ کو مل جائیں گے مارکیٹنگ کے. جی اور دوسرا میرا کوشچن ہے کہ میں نے نا سپوز کی میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی 2013 میں جی, اور انہوں نے وہ ریفیوز کی تھی ٹویک کے بنا پہ. ٹھیک ہے, پھر ہم چلے گئے فرسٹ ٹریبیونل میں چلے گئے تو پھر فرسٹ ٹریبیونل میں جو نا اپیل الاؤ کر دی تھی. تو ہوم آفس نے چیلنج کیا, پھر ہوم آفس چلا گیا اوپر اپر ٹریبیونل میں. تو ابھی ہم اس کا ہیئرنگ کا نا جو ڈیٹ کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی جو ججمنٹ آئی تھی اگینسٹ ہوم آفس کے خلاف جی, کے کیس پہ, تو ٹویک کے جو ہوم آفس کے پاس 14 days یا 28 days کا ٹائم تھا میرے خیال میں چیلنج کرنے کا, کہ انہوں نے میرے خیال میں چیلنج نہیں کیا. میرے خیال سے کیا. اچھا چلیں آنے اب وہ میرے جی ٹھیک ہے بولیں آپ اپنا سوال کریں. ہاں جی, اب وہ کیا نام ہے ہوم آفس والے کیا مجھے ویزا دیں گے یا مجھے ہیئرنگ پہ جانا پڑے گا, وہ کیا کریں گے کیونکہ انہوں نے میرے خیال میں چیلنج نہیں کیا. تو بس یہی میں کوشچن تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. آلرائٹ, تھینک کیا یو ہوگا. تھینک یو. دیکھیں جہاں تک یہ بڑا انٹرسٹنگ بات آپ نے ابھی ریز کی ہے ٹوئک کی, اس پہ میں تھوڑی انفارمیشن جلدی سے لوگوں کو دینا چاہوں گا. جہاں تک بات ہے آپ کے کیس کی, آپ یہ نہیں کر سکتے آپ ہیئرنگ پہ نہ جائیں, بیکاز جب تک ہوم آفس اپنا ڈیسیجن وڈرا نہیں کر اپنا اپلیکیشن, انہوں نے اپر ٹرائبیونل میں اپلیکیشن ڈالی ہے, اگر وہ اپلیکیشن ودرا کریں گے آپ کو اپر ٹرائبیونل والے بتا دیں گے, دین یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا ہیئرنگ. ادروائز آپ کو ہر حال میں ہیئرنگ میں جانا ہے, سمپل ایز دیٹ. جہاں تک بات آتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ اگین مجھے آپ کے کیس کے میرٹ کا نہیں پتہ, تو میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کے کیس کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے لیے آپ کی پوری ہسٹری پڑھنی پڑے گی اور پھر پتہ چلے گا. جہاں تک بات آتی ہے ٹوئک کی اٹ سیلف, آئی تھنک یہ ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کی کہ جو ہوم آفس ہار گیا. آئی تھنک پہلے آپ سمجھیں کہ ہوا کیا ہے ٹوئک کے کیس کے اندر, بڑا امپورٹنٹ ہے. ہوم آفس ہر ٹوئک کے میجورٹی کیسز کے اندر ایک اسٹینڈرڈ سا آپ کو لیٹر لکھ کے دے دیتا تھا, جس میں کہتا تھا کہ جی ہم نے وائس ریکگنیشن سافٹ ویئر کے ساتھ اسیسمنٹ کی اور ایک بندے کی آواز کافی لوگوں کی آواز کے ساتھ میچ کر رہی ہے. مطلب ایک بندے کی آواز کافی زیادہ ٹیسٹ سینٹرز کے اندر, ایک بندے کی آواز کافی زیادہ ٹیسٹوں میں یوز ہوئی ہے, سوری ٹو سے. تو آپ کا بھی اس میں سے ایک ٹیسٹ ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے, اس وجہ سے ETS نے ہمیں بتایا اور ہم نے آپ کا کینسل کر دیا ہے. جو ججز نے بولا ہے وہ یہ بولا ہے کہ ہم انڈیویجول کو بھی آپ دیکھیں گے کہ آیا جو انڈیویجول ہے اس نے کیا کیا, کیا اس کو ضرورت تھی یہ ٹوئک کا ایگزام دینے کی, کیونکہ ان ادر ورڈز جو مین 2 اپلیکنٹ تھے, ایک نے بعد میں جا کے بہت بڑی ڈگری کی, ایک نے ڈگری نہیں کی لیکن اس کے دوسرے کورسز تھے, اینڈ ہی واز اسپیکنگ ان انگلش. اس نے کہا جی میں نے تو بالکل ٹیسٹ دیا ہے. تو وہ چیزیں جج نے کہ ہم دیکھیں گے کہ آیا کسی اپلیکنٹ کو کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے اس ٹیسٹ کو کرنے کا, بیکاز اگر آپ نے کوئی اور آئلس ٹیسٹ پاس کیا ہے اس کے بعد, یا جو اکثر لوگوں نے کیا کہ ہوم آفس نے لیٹر لکھا کہ جی آپ آئلس دے دیں, انہوں نے آئلس دیا اور انہوں نے پاس کر لیا, یا کچھ لوگوں نے بعد میں جا کے ڈگریاں حاصل کی انگلش کے اندر, تو جج نے کہا کہ ایسے بندے کو کیا ضرورت ہے غلط کام کرنے کی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پہلے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ آپ کیا بول رہے ہیں, کہ آپ نے خود ٹیسٹ دیا ہے یا نہیں. اس کے بعد جج یہ اسیسمنٹ کرے گا کہ جی جہاں تک بات آتی ہے اس بندے کو اس کو فائدہ کیا پہنچا اس ٹیسٹ سے, کیا اس کی انگلش واقعی اتنی ویک تھی. جہاں تک سیکریٹری آف اسٹیٹ کی بات ہے, یہ صرف بول دینا کہ جی ہمارے پاس وائس ریکگنیشن از ناٹ گڈ انف اینی مور, دا جج ول لک ڈیپر ان ٹو دا کیس. یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ٹوئک کے اندر. اور انٹرسٹنگلی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے اس کے خلاف ایک نئی رپورٹ بھی ابھی تیار کی ہے, جو اب دیکھیں اس کا اب آگے کیا ہوتا ہے. جہاں تک آپ کے کیس کی بات ہے, میں صرف یہی عرض کر کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا آپ کی مسز کے کیس کے کیا میرٹس ہیں, بٹ آئی پریٹی شیور کہ بڑے کمپیٹنٹ لائرز ہوں گے آپ کے پاس who would be dealing with the matter, اور آپ ان سے ضرور جا کے ایڈوائس لیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ سر میرے 2-3 سوال ہیں آپ لیے, تھوڑے لیے بڑے سوکھے نے تو میرے لیے بڑے مشکل ہو گئے نے. میں پوری کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. تو میں 2010 میں میری وائی فائی اسٹوڈنٹ ویزے تھے, اس بعد میں آیا جی
टाइट हुई मेरी 6 माह पहला मेरी कंपनी जड़ी है आपके बीच में आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, मुझे ये समझ नहीं, आपने कहा 2010 में मेरी वाइफ स्टूडेंट पे आई थी और फिर? हाँ, मैं डिपेंडर था अपनी वाइफ का। ठीक है, ठीक है, और बाद मैंने अपना वीजा एक कंपनी नाल स्विच किया, टाइप 2 में चले गया। ठीक है, वाइफ मेरी डिपेंडेंट हो गई ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਟਾਈ 2 ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਮੋਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਆਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂ। नहीं, आपका जीआर में इस वक्त केस पेंडिंग है या नहीं है? पेंडिंग है मेरा केस। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात, तो उन्होंने लेटर आपकी वाइफ के लिए भेजा है? 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ। सॉरी? ਮੇਰੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਬਤਾਵਾ। ऑलराइट, और वाइफ का भी एक ज़माने में रिफ्यूज़ हुआ था स्टूडेंट? ਨਹੀਂ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੈਟਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਲਾਸਟ मंथ। अच्छा, वो रिफ्यूज़ हुआ तो आप हाई कोर्ट चले गए। ठीक, मैं समझ गया आपकी बात, मैं दस देना आपको। बड़ी मेहरबानी आपके कॉल की, ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर। देखिए, जहाँ तक मुझे आपकी कॉल की समझ आई है, आपका केस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, मतलब जुडिशल रिव्यू, और इशू आ रहा है आपके 2 बच्चे और वाइफ के साथ बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ख़त लिख दिया कि जी इनका कोई बंदोबस्त करें। पहली बात है कि जुडिशल रिव्यू में आपको इनको ऐड करना चाहिए था, लेकिन मे बी किसी भी वजह से आपने नहीं किया, आपको मशवरा मिला तो अभी एप्लीकेशन आपकी गई है। अभी आपके पास 2 रास्ते हैं। अगेन ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली आपका केस नहीं पता, तो बेहतर ये है कि इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे लें, जो मैं बताने लगा हूँ एडवाइस ना इसको समझें प्लीज़। पहली बात तो ये है कि आप ये कर सकते हैं कि जो ट्रेजरी सोलिसिटर होता है, वो सोलिसिटर और लॉयर होता है होम ऑफिस के लिए, जब आपका केस जुडिशल रिव्यू के अंदर है तो ज़रूर ट्रेजरी सोलिसिटर में जो लॉयर आपका केस डील कर रहा है, आपका लॉयर उनकी डिटेल्स जानता होगा बिकॉज़ वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो एक काम तो ये हो सकता है कि जी आपका लॉयर उनको कॉल करे और बोले कि जी मेरे क्लाइंट ने एक ही एप्लीकेशन डाली है, ये उसके डिपेंडेंट हैं और अनफॉर्चुनेटली ये अंदर नहीं डले थे, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप होम ऑफिस से कांटेक्ट करें और बोलें कि इस फाइल को ऑन होल्ड कर दें जब तक इस मेन एप्लीकेंट का केस रिजॉल्व नहीं होता। मे बी ट्रेजरी सोलिसिटर होम ऑफिस से बात करे और कोई डिस्क्रेशन वो अप्लाई करके लेटर्स लिखना बंद कर दें जब तक आपका केस ख़त्म नहीं होता। अगेन ये टोटली डिस्क्रेशन है बिटवीन द ट्रेजरी सोलिसिटर एंड द होम ऑफिस के, सब कुछ होता है नहीं, बट होम ऑफिस से बात करने के लिए डायरेक्ट फ़ोन करेंगे, आपको कुछ पता नहीं फ़ोन किधर करना है। ट्रेजरी सोलिसिटर से बात करेंगे तो वो ज़रूर अगर अच्छे हुए तो आपके बिहाफ पे बात कर लेंगे होम ऑफिस से। दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था टियर 2 का और आपकी वाइफ का एज अ डिपेंडेंट रिफ्यूज़ हुआ था, तो आप देख लें कि उसमें कहीं उन्होंने सेक्शन 120, क्योंकि अक्सर जो नए रिफ्यूज़ल आ रहे हैं उसमें सेक्शन 120 का जिक्र है जो वो करके देते हैं हर कि जी अगर कोई और ग्राउंड्स हैं आपके यहाँ रहने के तो हमें बता दें। तो मे बी रादर देन मेकिंग अ न्यू एप्लीकेशन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आप सेक्शन 120 के तहत उनको ये आपकी वाइफ लिख के दे दें कि जी मेरे हस्बैंड की एप्लीकेशन पेंडिंग है, इस वजह से मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि शायद मैं उनके साथ ही अटैच हो जाऊँ अगर उनका जीआर का केस सक्सेसफुल हो गया, या मैं अपनी ह्यूमन राइट की डाल लूँगी। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने इस बीच में थोड़ा सा जिक्र किया कि तारिक भाई मतलब हम FLRO डाल दें। देखें 3 बच्चे वाइफ के साथ FLRO इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 811 पाउंड पर की फ़ी हो गई है, प्लस 500-600 IHS है, मतलब 1200-1300 का पैकेज है एक पर्सन का। तो बेहतर ये है कि अपने लॉयर से बात करेंगे किसी तरीके से, जो हमने शो के शुरू में मैंने हल्का सा जिक्र किया था फर्दर सबमिशन या सेक्शन 120 का, कि आपके वो पैसे बच जाएँ। बिकॉज इस स्टेज पे जहाँ आपके बच्चों को अभी इस कंट्री में 7 साल नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता कोई और अल्लाह ना करे उनको कोई प्रॉब्लम हो, अगेन मुझे पूरा केस नहीं पता, बट कोई तरीका निकालें कि आपका ये जो 3500 या
$600 کا خرچہ اگر وائف کی الگ اپلیکیشن ڈلے گی وہ آپ کا بچ جائے. تو اس کے 1-2 طریقے ہیں جو آپ کے لائر آپ کو بتا دیں گے. بٹ جہاں تک بات ہے کہ وہ GR میں ایڈ ہوں وہ اب بڑا لیٹ ہو گیا, کیونکہ اب جب تک ٹریجری سولسٹر سے آپ بات نہ کریں دیٹ از امپاسبل. تھینک یو فار یور فون کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق بھائی, پہلے تو میں نے آپ کے شو کی تعریف کرنی ہے, آپ بہت اچھی طرح ایکسپلین کر کے ہر بات بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. جی, اور میں نے نا اپنے ویزے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں 2013 میں اسپاؤس ویزے پہ آئی تھی. جی. اور ابھی نیکسٹ منتھ جون میں میرا ویزا ڈیو ہے ایکسٹینشن کے لیے. جی. اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے لیے سیلری تو ریکوائرمنٹ تو 18,600 ہے. جی. میرے ہسبینڈ کی لاسٹ ایئر کی سیلری 21,000 سم تھنگ ہے. جی. اور بٹ یہ میں نے پوچھنا ہے کہ انفارچونیٹلی ان کی یہ اپریل سے مئی میں جو ہے نا ان کی سیلری ان کے آور جاب میں ان کی کم ہو گئی, ان کی سیلری کم ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے ساتھ میں سیلف امپلائز کا بھی کام اپنا شروع کر لیا ہے. جی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایوری منتھ کی سیلری ہمیں شو کرنی ہوگی, کیونکہ پچھلے 4-5 منتھ سے تو پچھلے سال سے تو بالکل ٹھیک ہے, بٹ یہ 2 منتھس اپریل اور یہ جو مئی اسٹارٹ ہوا ان میں ان کی جو ہے سیلری بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے سیلف امپلائڈ کا ساتھ اسٹارٹ کر لیا. اوکے. تو یہ کیا اس پہ کوئی اثر پڑے گا میرے ویزے کا؟ اور آپ کے دوسرا کوسچن میرا یہ ہے, اب یہ بتا دیں آپ کے کوئی بچے ہیں؟ جی میرا بیٹا ہے. جی. برٹش ہوگا؟ جی جی برٹش ہے, 1.5 ایئر کا ہے. میں بتا دیتا ہوں. اور اگلا؟ جی جی, اور اگلا میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے انگلش کا ٹیسٹ بھی کرنا پڑے گا دوبارہ سے. جی. اور ہیلو. جی میں سن رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں ساتھ. یہ 2 سوال ہو گئے. تیسرا جی, اور میرا تیسرا کوسچن یہ تھا کہ ہم بچے کے چائلڈ بینیفٹ اور ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں, تو اس کا تو نہیں کوئی اثر پڑے گا میرے ویزے پہ؟ جی بس میرے یہ 3 کوسچن ہیں, آپ پلیز مجھے اس کو بریفلی بتا دیں, میں ٹی وی پہ سنتی ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اوکے جی, پہلا آپ کا سوال. پہلے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں. بالکل آپ نے صحیح بولا کہ اگر 18,600 وہ کما رہے ہیں تبھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں قانون یہ ہے کہ اگر وہ امپلائڈ ہیں تو وہ صرف 6 مہینے کی پرو ریٹا بیسس پہ ویج سلپ دیکھتے ہیں. تو اگر اس میں وہ آپ کی انکم کم ہو گئی ہے, انلیس کسی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز سے ہو, تو وہ الگ بات ہے کہ امپلائڈ نے کہا کہ جی انہوں نے ہالیڈے پے لی تھی ان پیڈ. لیکن اگر جنرلی ان کی پے گر گئی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے سیلف امپلائڈ کام شروع کیا ہے, تو پھر وہ کہیں گے کہ جی امپلائمنٹ کے تحت تو 18,600 میٹ نہیں ہو رہا, تو آپ سیلف امپلائمنٹ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن ادھر ایک پرابلم ہے کہ سیلف امپلائمنٹ کے لیے منیمم 1 ایئر کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اب پرابلم یہ ہوگا کہ جب آپ کا ویزا ختم ہونے کو آئے گا تو آپ کے ہسبینڈ کی جو امپلائمنٹ انکم ہے, کیونکہ 6 مہینے سے زیادہ ایک امپلائر کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو وہاں ان کے کیونکہ 18,600 میٹ نہیں ہو رہے, تو وہاں تو میٹنگ نہیں ہوگی. وہ کہیں گے جی سیلف امپلائمنٹ ایڈ کریں, لیکن وہاں آپ کوالیفائی نہیں کریں گے بیکاز سیلف امپلائمنٹ میں 12 مہینے آپ کو نہیں ہوئے. تبھی میں نے پوچھا آپ کا کوئی بچہ یا نہیں, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امیگریشن رول کی ریکوائرمنٹ پورا نہیں کرتے, ہم کچھ ایکسیپشنز ہیں جو اپلائی کرتے ہیں, جن میں سے ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر ایک بچہ ہے جو برٹش ہے اینڈ اٹ از انریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو گو بیک ٹو دیئر ہوم کنٹری اینڈ یو ہیو پرنٹر رسپانسبلٹی آف دا چائلڈ, تو وہ آئی تھنک ساری چیزیں آپ کوالیفائی کرتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ سیکٹری آف اسٹیٹ اپنی ڈسکریشن اور ایکسیپشن اپلائی کرے اور پھر بھی آپ کو 2.5 سال کا ویزا دے دے بیکاز آپ کا بچہ برٹش ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ 18,600 کو میٹ نہیں کرتے, بیکاز جو آپ نے مجھے بتایا اس میں ان کو پرابلم ہے کیونکہ سیلف امپلائمنٹ کو بھی 1 سال نہیں ہوا ہے, لیکن بچے کی بیس پہ آپ کی بچت ہے. پھر آپ نے کہا جی انگلش ٹیسٹ, وہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے لاسٹ ٹائم ویزے لیے ہیں اسپاؤس کے, ہم ان کو اس دفعہ بھی دے دیں گے سبجیکٹ ٹو کہ ان کا انگلش ٹیسٹ ابھی بھی ویلڈ ہے, یعنی بیکاز اکثر انگلش کے ٹیسٹ صرف 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے اپنی ٹرانزیشنل ارینجمنٹ میں ویب سائٹ ہوم آفس کی ویب سائٹ کے اوپر ہر طرح کے ٹیسٹ کی بتائی ہوئی ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ کیا, مجھے زبانی یاد نہیں, مجھے اتنا پتہ ہے کہ زیادہ تر ٹیسٹ 2 سال کے ہوتے ہیں. تو اپنا ٹیسٹ وہاں سے میچ کریں, یا اگر زیادہ مشکل لگتا ہے کسی لائر کو فون کر لیں, وہ بتا دیں. اس سے بھی آسان ہے اپنے اسی کالج کو فون کر لیں جہاں سے آپ نے ٹیسٹ دیا ہے, یا کسی نئے کالج کو فون کر لیں کہ جی یہ میرے پاس ٹیسٹ ہے, وہ چلے گا یا نہیں, یا میں نیا کر لوں, کیونکہ مجھے ٹیسٹ کا نام نہیں پتا تو آئی کانٹ کامنٹ آن دیٹ. لیکن یس انگلش ٹیسٹ چل سکتا ہے اگر ویلڈ ہو, لیکن اگین اس کو پلیز ریکنفرم کروا لیں بیکاز ابھی میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, مجھے ٹیسٹ کا نام نہیں پتا. پھر آپ نے بولا جی چائلڈ بینیفٹ اینڈ ٹیکس. دیکھیں جو چائلڈ بینیفٹ ہے وہ آپ کے بچے کی انٹائٹلمنٹ ہے, جہاں ٹیکس کریڈٹ ہے وہ آپ کے ہسبینڈ لے رہے ہیں. لیکن ایک ہوم آفس نے نئی چیز کرنی شروع کر دی ہے جو میں نے بہت نوٹ کر رہا ہوں پریکٹس کے اندر, کہ جب لوگ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ کچھ کے ویزے اسپیس پہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ جی 6 سال پہلے آپ نے
ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لیا تھا آپ نے، بیکاز ایک نیشنلٹی کی گڈ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی کنڈیشنز کو بریچ نہیں کیا، اور آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ. اب اس کے اب ہمارے کیسز کچھ چل رہے ہیں، لیکن وہ نیشنلٹی کی بات ہے، کم از کم بندے کے پاس سیٹلمنٹ ہے، تب اس کی اگر مجبوری ہے. لیکن اگین انٹائٹلمنٹ ہسبینڈ اگر کریں تو یو کین آرگیو کہ میں نے نہیں لیا، میری کنڈیشن نہیں، ہسبینڈ نے لیا. یہ اگین مجھے بار بار کان میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے شو کا ٹائم ہو گیا ہے. ڈو اپولوجائز، کیونکہ میری عادت ہے میں زیادہ انفارمیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہمیں ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، بڑے صبر سے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیٹ فار دیٹ. میں اگین یہ ریکویسٹ کروں گا کہ شو کے دوران بھی ڈیٹیلز آتے ہیں، اف یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ لیٹر. اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان ٹوڈے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.